सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब से ज़िंदगी से आपका फैमिली मॉलेज डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और तमाम पाकिस्तान को जो है कोरोना वायरस की तबाहियों से बचाए। एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिए, आइसोलेशन में यानी अलग थलग कोशिश करें कि रहें, बहुत सारे हजूम में न रहें, ज़्यादा लोगों से ना मिलें और हाथों को चेहरों को बार बार धोएं और जो कपड़े आपके ज़ेरे इस्तेमाल होते हैं वो शाम को उतार दें, उनको जल्दी वॉश करें और उनको आयरन या इस्त्री करें। मोहतरम नाजरीन, बहुत से सवालात आ रहे हैं, रोज़ाना जो है हमें जो है नेट पे भी मिलते हैं और रोज़ जो है कोई ना कोई क्वेश्चन कर दिया जाता है। देखिए मेरे बहन भाइयों, बहुत सारा मवाद जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन एक चीज़ है कि WHO जो है रोज़ाना अपडेट हमें दे रहा है, दुनिया की भी, मुख्तलिफ ममालिक की भी, और एहतियाती तदाबीर पता कुछ ममालिक जो हैं वो भी हमें फीड कर रहे हैं रोज़ाना के एतबार से, और वो हमें वो बताते हैं कि जो कि उन मरीज़ों ने जो कि कोरोना से ठीक हुए हैं उनकी तरफ से जो है हमें हदायत दी जाती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी हैं कि हम उन्हें सुनें। बदकिस्मती से हम ना तो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, ना WHO की, ना PMA की, ना डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन की, ना इंडिविजुअली, जो कि मैं आपको बार बार बता चुका हूं। और जो है हमारी वीडियोस को देखने के बाद सवाल जो है वो कोरोना वायरस से पलट कर किसी और मरज़ की तरफ चला जाता है, तो वो भी एक ऐसी चीज़ है कि आपका ध्यान फिर जो है ना तो उस वीडियो की तरफ होता है और ना ही वो सवाल जो कि बड़े मरबूत और अच्छे होते हैं जिनका हम जवाब देते हैं। तो आज जो है, चूंकि हमने बहुत सारे सवालों में से एक सवाल ये लिया है कि अगर किसी घर में किसी शख्स को कोरोना वायरस पॉजिटिव आ जाता है और वो शख्स जो है या उसका टेस्ट किया हुआ है और टेस्ट रिजल्ट्स आपको जो है 2 दिन हो गए हैं नहीं मिला, वो सस्पेक्ट है, तो सस्पेक्ट की हमने आपको देखिए निशानियां बता दी थी। पहले तो यह है कि नज़ले ज़ुकाम की तरह ही ये लगता है, हल्का बुखार होता है। तो जितनी भी वायरस की डिजीज़ हैं उनमें होता यही है, नाक की झिल्ली पे खारिश होती है, छींकें आती हैं, सर दर्द होता है, बदन गिरा गिरा रहता है, कमज़ोरी इंसान महसूस करता है, साथ ही बुखार हो जाता है। उसके बाद हलक में खराश होती है, खाने पीने में तकलीफ़ होती है। ये कंडीशन जो है पहले दिन वाज़ह नहीं होती, दूसरे दिन भी वाज़ह नहीं होती, और कई लोग तो इसको हल्का ज़ुकाम समझ के जो है, क्योंकि उन्हें दायमी नज़ला होता है या उनको मुसलसल नाक की एलर्जी रहती है, तो वो लोग इसे जो है एक सीक्वेल समझते हैं कि ये उसका तसलसल है जो कि पहले से इनको साल में 2-3 अटैक होते हैं। लेकिन जब ये शिद्दत अख्तियार कर जाए, सर दर्द शदीद हो, बुखार 100 से ऊपर हो और 103 तक जाए, मरीज जो है उसको लर्जा लगे, जोड़ों में दर्द हो, मतली हो, 1-2 मोशन भी हुए हों, तो फिर आपको ये एहतियात करनी है। और इसमें 5 दिन गुजर जाएंगे तो आप ये नोट कर लीजिए। तो अगर आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी की जो एहतियात है, बार बार आप मुँह हाथ धोते हैं, गरारे करते हैं, आराम करते हैं, पेनाडॉल भी लेते हैं, लेकिन ये जो है मरज़ जो है इसका सेकंड फेज जब शुरू होता है तो वो पहले से ज़्यादा होता है, तो वो 5 दिन से 10 दिन तक रह सकता है। उसमें बुखार 102, 103, 104 तक होता है, कन्फ्यूजन होती है, सोचने समझने की सलाहियत पे फ़र्क पड़ता है, मरीज़ जो है वो कोई कामकाज नहीं कर सकता, खाने पीने को दिल नहीं करता, दिल मुसलसल ख़राब होता है। तो ऐसे मरीज़ को फिर फ़ौरन जो है अपने मालिज से बात करके जो है कोरोना वायरस का जो है टेस्ट करवाना चाहिए। दीगर जिन चीज़ों में हम एहतियात नहीं करते, क्योंकि आजकल जो है लोग टैक्सियों में ट्रैवल करते हैं, तो कई दफ़ा जो है टैक्सी ड्राइवर 4 मुख्तलिफ़ किस्म के अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उन्हें गाड़ी में बिठाता है, एक उसके साथ आगे होता है, 3 पीछे होते हैं। अल्लाह जाने किसको जो है वो वायरस लग चुका हुआ है। वो बातचीत भी करते हैं लंबे सफ़र में, खाना पीना भी इकट्ठा खाते हैं, अगर किसी को छींकें आ रही हैं तो वो उसी गाड़ी में छींकें मार रहा है, तो वो जो है चारों के चारों को शदीद खतरा है। फिर अगर आपके रिलेटिव्स आते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, प्यार से आप उन्हें बुलाते हैं, दीगर ममालिक में छुट्टियां हो गई हैं, लोग अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, बेल्जियम से, इटली से पाकिस्तान वापस सफ़र कर रहे थे, और ये देखा गया था कि ज़्यादातर ये लोग जो हैं
یا تو بسوں کے اڈوں پہ یا ٹرینز کے جو اسٹیشن ہیں ریلوے اسٹیشن اور زیادہ تر ایروڈرومز کو جو ہے وہاں جو ہے یہ وائرس جو ہے انفیکٹ کر رہا ہے لوگوں کو کہ لوگ جو ہیں بے چین ہوتے ہیں، کوئی سامان کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی کلیئرنس کروا رہا ہے۔ غرض کہ ان جگہوں پہ بھی بد احتیاطی ہوئی ہے، ڈیولپ ملکوں میں بھی اور ہمارے ملک میں بھی ہوئی ہے، تو ان جگہوں سے وائرس پھیلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ایئر ٹریفک کو بند کر دیا گیا۔ اب وہ لوگ جو ہیں جب ہمارے گھر میں آتے ہیں تو ہم عذرائے ہمدردی اور عذرائے ایتھکس جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بری بات ہے ہم ان سے پوچھیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اگر آپ کے مہمانوں میں سے کوئی نزلہ زکام کھانسی کا شکار ہے اور وہ جو ہے 10 دن سے اس سے زیادہ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو یہ ایک الارمنگ سائن ہے، اس کو خطرے کی گھنٹی سمجھ اور فوراً ایسے شخص کو جو ہے اسکریننگ سینٹر کی طرف لے کر جائے، اور اگر وہ پازیٹیو نکل آتا ہے تو اس کو کرنٹین میں رکھیں، اور گھر کے جتنے افراد ایسے لوگوں سے ملے ہیں وہ بھی اپنا ٹیسٹ کروائیں، وہ بھی الگ الگ کمروں میں رہیں۔ اگر ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں اور گنجائش نہیں ہے تو پلنگ جو ہے دوسرے پلنگ سے 6 فٹ دور رکھیں یا 5 فٹ دور رکھیں، بسترے جو ہیں تھوک دان ان کو دے دیں، ٹیشو پیپر ان کو دے دیں، رومال ان کو دے دیں، کوئی گھر میں پرانا دوپٹہ ہے اسے اچھی طرح دھو کر صاف کر کے اس کے جو ہے 6-8 رومال بنا دیجئے، اور وہ جو ہے روزانہ جو ہے 2 یا 3 ٹائم جو ہے وہ واش کیا جائیں، اور جتنا بھی فضلہ ہو ناک سے نکلا ہوا بلغم جو ہے اس کو جو ہے وہ آپ تھوک دان میں پھینکیے، اس کے اوپر تھوڑا سا چونا ڈالیے یا اس کے اوپر فینائل کا لیکوڈ ڈالیے۔ اب یہ احتیاطی تدابیر تو میں نے آپ کو بتا دیں، یا جو وزٹرز آپ کے گھر کے دروازے کھولتے ہیں چاہے وہ مانگنے والے ہیں، چاہے آپ دروازہ کھولتے ہیں تو ایک مانگنے والا مانگنے والی کھڑی ہے اور وہ کھانس بھی رہی ہے اور وہ آپ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ مجھے بخار ہے اور بازار بند ہے، میری کوئی مدد کر لیجئے، تو آپ اسے چائے پلا دیتے ہو، دوائی دے دیتے ہو، پیسے دے دیتے ہو، تو ایسے وزٹرز بھی جو ہیں وہ بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اب گھر میں آپ کے ایک مریض ہے، اللہ نہ کرے آپ کا کوئی بھی پیارا جو ہے اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے، تو اس کے لیے ایک ایسے کمرے کا انتخاب کیجئے جو کہ الگ تھلگ ہو، اوپر کی چھت پہ ہو، کمرے میں کم سے کم سامان ہو، بستر جو ہے وہ صاف ستھرا ہو، سوتی بستر ہو، سوتی تکیہ ہو، اس کا کمبل اور چادر الگ کر دیجئے، برتن اس کے جو ہے الگ کر دیجئے، جو اس کا معالج ہوگا یا جو اس کا تیماردار ہوگا وہ پوری پروٹیکشن کرے گا، عورتیں سر کو دوپٹے سے جو ہے وہ ڈھانپ لیں گی، اپنا ماسک جو ہے پورا جو ہے اپنے چہرے کو کریں گی، ہاتھ پہ گلوز پہنیں گی، اور جو چیز اس کے لیے تیار کی گئی ہے کھانے پینے کی دروازے کو ناک کیجئے، اور دروازے کے پاس ہی جو ہے ایک چھوٹی میز رکھیے اور اس کو مریض کے جو ہے کھانے پینے کی چیزیں اس میز کے اوپر رکھ دیجئے۔ وہ مریض خود اگر تعلیم یافتہ ہے، سمجھدار ہے اور اس نے بہت سی ویڈیوز دیکھ لی ہیں، اپنے ڈاکٹر سے بات کر لی ہے، تو اس کا یہی ہے کہ پہلے وہ تو ہر گھنٹے کے بعد جو ہے ڈٹرجنٹ سے اچھے صابن سے ہاتھ دھوئے گا، اپنے لیے 2 تولیے رکھے، ایک نہیں 2 تولیے رکھا، ایک تولیہ جو گیلا ہو اس کو فوراً دھوپ میں ڈال دیجئے، اسے استری کر لیجئے، اور دوسرے تولیے کو جو ہے وہ وقتی طور پہ استعمال کریں۔ منہ ہاتھ دھوئے، اسے بار بار جو ہے ہلکے نمک کا پانی فراہم کریں جس سے کہ وہ غرارے کرے، اور منہ ہاتھ میں جب دھوئے تو ناک میں بھی وہ پانی ڈالیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ اور وہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اصل میں اس مریض کو جو اس کا کہ علاج ہو رہا ہے وہ اوروں کے لیے خطرناک ہے، اگر لوگ اس کے پاس بیٹھیں گے، اس کے پلنگ پہ بیٹھیں گے، اس سے پیار کریں گے، اس کے ہاتھ کو ہاتھ میں لیں گے، یا وہ بیچارہ اگر چھینک رہا ہے تو وہ اپنے کمرے میں چھینک رہا ہے، تو اگر اس نے چھینکنے میں احتیاط نہیں کی ہے اور آپ فوراً کمرے میں چلے گئے ہو، اس کے قریب چلے گئے ہو، تو وہ وائرس اس وقت ایکٹیو ہوگا۔ اب بہت سی نئی چیزیں بھی آئی ہیں سامنے کہ یہ وائرس 4 گھنٹے نہیں بلکہ 8 اور 10 گھنٹے تک بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ تو اگر آپ اس کے کمرے سے کوئی چیزیں ہٹائیں، اسے ایک پینٹری میں الگ سی ایک جگہ کے اوپر لے جائیں، فوراً اس کو گرم پانی سے اور ڈٹرجنٹ سے جو ہے سوپ سے یا لوشن سے واش کر لیں، واش کرنے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے ایک ٹرے میں رکھ کے اس پہ کپڑے رکھ لیں تاکہ وہ برتنوں کے ساتھ مکس ہو کے پڑا ہوا نہ ہو۔ آپ جب بھی کمرے سے باہر نکلیں، اگر تو آپ نے گلوز پہنے ہوئے تو ٹھیک ہے، تو گلوز کے اوپر بھی سینیٹائزر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے گلوز اتار دیے ہیں تو فوراً جو ہے واش روم میں جائیں، فوراً جو ہے آپ جو ہے ایک واش بیسن پہ جائیں اور اپنے ہاتھوں کو صاف کریں،
اور اپنے ٹاول سے خشک کریں اور پھر اس کو سینیٹائزر لگا لیں۔ گھر میں کام کاج کرنے والے تمام بچوں کو تو بالکل ادھر نہ چھوڑیں، اور کیئر گیورز جو ہیں وہ جو ہیں ان کی صحت اچھی ہونی چاہیے، وہ خود بیمار نہ ہوں، جو اس کی تیمارداری کر رہے ہیں ان کو فل پروٹیکشن دینی ہے اور ان کو ساری علامات سمجھانی ہے۔ 7 دن سے لے کے 14 دن تک یہ مرض اگر آپ کی امیون سسٹم جو ہے، قوت مدافعت ہے، آپ نے غذا اچھی لی ہے، آپ نے احتیاط کی ہے، آپ نے آرام کیا ہے، تو یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن کمپلیکیشن میں یہ ہے کہ اگر آپ کو بار بار کھانسی آتی ہے، گلے میں شدید درد ہے، مریض آپ کو بار بار بلاتا ہے کہ میرا سانس ٹھیک نہیں ہے، میرا سانس چھوٹا ہو گیا ہے، میں لمبی سانس نہیں لے سکتا، میں پریشانی ہے، مجھے میرے سینے پہ بوجھ ہے، میرے سر پہ بوجھ ہے، میرے بدن میں شدید درد ہے، بخار کم نہیں ہو رہا، تو پھر ایسے مریض کو، کیونکہ یہ ٹرشری فیز میں ہوتا ہے، تو ٹرشری فیز یعنی تیسرے درجے کا مریض تیسرے درجے کے ہسپتال جائے گا، جہاں کہ کرونا وائرس کے لیے آئسولیشن وارڈز ہیں، اور وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں یا ٹرینڈ ڈاکٹر اور ٹرینڈ نرسز ہیں، وہ آپ کا خیال کریں گی۔ آپ پہلے اور دوسرے درجے میں گھر پہ رہ سکتے ہیں، لیکن تیسرے درجے میں آپ گھر پہ نہیں رہ سکتے۔ تو مہربانو آپ ہماری گزشتہ جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھیں، اور کیونکہ یہ بہت سارے سوال تھے کہ ایک گھر میں اگر کوئی مریض ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ زیادہ احتیاط آپ کو معلوم ہے، مزید میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ شکریہ۔